صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو، پھر رزق دیتا ہے تم کو، پھر موت دیتا ہے تم کو، پھر زندہ کرے گا تم کو۔ کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا جو کر سکے ان میں سے کوئی چیز؟ پاک ہے اللہ کی ذات اور بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 40 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اگلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد اللہ کی معرفت ہے۔ ہماری زندگی کا، دنیا میں آنے کا اصل جو مقصد ہے وہ اللہ کو پہچاننا ہے۔ اور اللہ پاک قرآن مجید کے اندر شکوہ کرتے ہیں کہ جیسے میرے پہچاننے کا حق تھا ویسے مجھے مخلوق نہیں پہچانتی، جیسے میرے ماننے کا حق تھا ویسے نہیں مانتے، جیسے مجھ سے ڈرنے کا حق تھا ویسے یہ مجھ سے نہیں ڈرتے۔ جتنا اللہ کی قدرت تھی، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات تھے، بندہ ان کا صحیح درک، صحیح علم، صحیح معرفت نہیں کرتا۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ جب پہچان لیتا ہے کہ میرا رازق میرا اللہ ہے اور وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت میری ہر حرکت کو جان رہا ہے اور ہر وقت ہر میرے بول کو سن رہا ہے، میری کوئی بات اس کے سننے سے رہتی نہیں ہے اور میری کوئی حالت اس کے دیکھنے سے رہتی نہیں ہے، اور وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، کسی وقت بھی میں تنہا نہیں ہوتا۔ ان اللہ معنا ان معی ربی وہو معکم اینما کنتم۔ قرآن مجید کے اندر کتنی صراحت کے ساتھ ہے۔ تو جیسے اللہ کی معرفت کا حق ہے، اس کی پہچاننے کا حق ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بات آتی ہے کہ اے اللہ ہم آپ کو ویسا نہیں پہچان سکے جیسا آپ کی معرفت کا حق تھا۔ ما عرفنا کا حق کا معرفت وما عبدنا کا حق کا عبادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، دیکھنے والے ترس کھا کے فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنا کیوں مشقت اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ گیا ہے اتنا لمبا قیام کرتے کرتے؟ تو آپ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور کون کہہ رہا ہے شکر گزاری؟ جو پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، جس کے گھر 2 مہینے کھانا نہیں پکتا، آگ نہیں جلتی، وہ ہستی افلا اکون عبدا شکورا۔ آج ہمارے گھروں میں دیکھیں نعمتیں کتنا زیادہ ہیں، کھانے کے لیے پہننے کے لیے سنبھال نہیں سکتے۔ ایک غریب سے غریب کے بھی پتہ نہیں کتنے کتنے سوٹ اور جوڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی عبادت اتنی کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کر رہا ہوں۔ تو ہمارا اصل کام، اصل ہمارا مقصد وہ اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ کو پہچانو، اس کی ذات کو پہچانو، اس کی صفات کو پہچانو۔ بار بار قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اپنے رب کے نام کو یاد کرو۔ اب اللہ کا نام جو ذاتی نام ہے وہی لفظ اللہ ہے۔ اب اس لفظ اللہ اللہ اس کے لینے میں کہنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیا خرچہ ہوتا ہے، کسی کام میں کوئی رکاوٹ آتی ہے،
آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، کار چلاتے ہوئے، کوئی بھی گاڑی آپ اللہ اللہ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی کام دنیا کا کر رہے ہیں، آپ کے کام میں تو رکاوٹ نہیں آتی؟ پھر اللہ نے عجیب ایک نظام بنایا ہے، اور اس کا باقاعدہ مشاہدہ ہے کہ آپ اگر زبان سے اس لفظ اللہ 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 کا تذکرہ کثرت سے کرتے ہیں تو پھر اس سے آپ کا دل ذاکر ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی زبان نہیں کہہ رہی ہوتی پر آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہوں گے، 4 گھنٹے آپ سو رہے ہیں، 5 گھنٹے سو رہے ہیں، آپ کا دل نہیں سو رہا، وہ اللہ 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 کر رہا ہے۔ ایسے واقعات ہیں کہ بندے کو نشہ دیا گیا ہے، بندہ ذکر والا تھا، سارا وجود مردہ کی طرح ہو گیا ہے، ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ دل اب بھی اللہ 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 کر رہا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے نام میں تاثیر رکھی ہے، اس لیے کہ ذکر کا معنی ہے یاد، اور یاد اصل زبان سے نہیں ہوتی، یاد ہوتی ہی دل سے ہے۔ زبان سے تو تذکرہ ہوتا ہے، زبان سے تو مذاکرہ ہوتا ہے، جو اصل یاد ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ اپنی یاد کا فرماتے ہیں، یعنی اللہ کا نام اتنی کثرت سے مسلمان لے، ہزاروں کی تعداد میں روزانہ اللہ اللہ کرے تاکہ میرا دل ذاکر ہو جائے، اور جب دل ذاکر بن گیا تو اسی کا نام ذکر میں دل کا چالو ہونا، دل کا جاری ہونا کہتے ہیں۔ اب ذکر آپ کے دل پہ جاری ہو گیا، اب 24 گھنٹے آپ ذاکر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اب حدیث کے اندر یہاں آپ نے جو لفظ سنا ہے، اس میں کوئی نماز کا، وضو کا، طہارت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن بخاری شریف کے اندر بھی اور مشکات شریف کے اندر بھی یہ حدیث دونوں کتابوں میں کتاب الطہارت کے اندر ہے۔ جہاں وضو کے مسائل ہیں وہاں ہے۔ کیوں حدیث یہ لائے ہیں کہ حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، اتنی بات حدیث میں ہے، لیکن اس حدیث کو لا کہاں رہے ہیں؟ وضو والے باب میں اشارہ کر رہے ہیں کہ جب حضور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ہر وقت میں وہ وقت بھی تھا جب آپ وضو والے نہیں ہوتے تھے، لیکن اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے اس حدیث کو اس باب میں لا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کا نام لینے کے لیے، ذکر اللہ کرنے کے لیے، درود شریف پڑھنے کے لیے، تسبیح پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ جیسے آپ سانس ہر وقت رہتے ہیں، سانس کے بغیر آپ کا جسم زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ کی یاد کے بغیر آپ کا روح زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ کے ذکر، آپ کے جسم کے زندہ رہنے کے لیے ہوا ضروری ہے، سانس لینا ضروری ہے، ایسے آپ کے روح کے، آپ کے ایمان کے زندہ رہنے کے لیے اللہ کی یاد یہ ہر وقت ضروری ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں صراحتاً ہے کہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ مردہ ہیں۔ بے شک وہ چلتے پھرتے تندرست صحت مند پہلوان نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جن کے دل میں خدا کی یاد نہیں ہے وہ مردہ ہیں۔ تو اس لیے ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو یہ بات سمجھا دیں کہ میرا رازق میرا اللہ، میرا خالق میرا اللہ، میرا زندگی دینے والا میرا اللہ، موت کا نظام اسی کے قبضہ قدرت میں۔ جب یہ سارے کام اللہ کے، تو پھر اصل مقصد یہ بتلانا ہے کہ سجدے کے لائق بھی صرف اللہ۔ جب خالق اکیلا وہی ہے، رازق اکیلا وہی ہے، موت و حیات کا مالک اکیلا وہی ہے، تو اصل تعلیم یہ دینی ہے کہ پھر سجدے کے لائق بھی اکیلا وہی ہے۔ الہ، الوہیت، معبودیت، اس کے اندر بھی وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔
نفع نقصان، عزت ذلت، امیری غریبی، منت منوتی، سب میرے ایک اللہ کی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو، یعنی خالق اکیلا تمہارا وہی ایک ہے۔ ثم رزقکم، پھر رزق دیتا ہے وہ تم کو، ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کے پیٹ تک جانے میں رزق دینے والا اللہ ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ اللہ تمہیں موت دیتا ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ھل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، جن کو تم خدا کا سانجھی بھائیوال شریک مانتے ہو، جن کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ہے جو خالق ہو؟ ان میں سے کوئی ہے جو رازق ہو؟ ان میں سے کوئی ہے جو زندگی دے سکے؟ ان میں سے کوئی ہے جو موت کا مالک ہو؟ کوئی بھی ان کاموں میں سے اللہ کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ سبحانہ، اللہ کی ذات شریکوں سے پاک ہے، اللہ کی ذات ضرورتوں سے پاک ہے، اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ سونے اونگھنے سے پاک ہے، اللہ تھکنے سے پاک ہے، اللہ اپنے کسی بھی کام میں، قدرت میں، حکمت میں کسی آلے کا محتاج بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہیں، سننے میں کان کے محتاج ہیں، بولنے میں زبان کے محتاج ہیں، چلنے میں پاؤں کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تو فرمایا پاک ہے اللہ کی ذات، وتعالی، اور وہ بلند و بالا ہے اپنی شان میں، عما یشرکون، ان چیزوں کے مقابلے میں جن کو وہ لوگ اللہ کا سانجھی شریک بھائیوال بناتے ہیں، وہ سارے محتاج ہیں۔ اللہ صمد و بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔